अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमीर हमजा है और आप लोग देख रहे हैं परदेसी लाइफ इन यूरोप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्पेन के अंदर काम के बारे में है कि आप लोग कैसे काम तलाश कर सकते हैं स्पेन के अंदर। इसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर आप लोग स्पेन में आना चाहते हैं या अभी स्पेन के अंदर रहते हैं तो आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। सीवी कैसे बनाते हैं, फिर इसके लिए कौन सी चीजें ना जो सबसे ज्यादा अहम हो सकती हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर जो ना तमाम वो डिस्कस करेंगे। आज बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से व्लॉग बाहर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि जना वो घर के अंदर ही व्लॉग बनाया जाए। अच्छा दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ की तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप लोगों को 100% ये बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते जो इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। लोगों का ऑनलाइन काम तलाश करने के ऊपर या ऑनलाइन काम करने के ऊपर जो है ना वो यकीन ही नहीं है। वो समझते हैं कि भाई ये एक फजूल सी चीज़ है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। वो जो है ना अपने पाकिस्तानियों के रेफरेंस के थ्रू ही काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। आप लोगों से अपनी ज़ाती स्टोरी भी शेयर करूंगा कि मैंने ऑनलाइन काम भी किया हुआ है और उसके अलावा जो ना ऑनलाइन जॉब भी सर्च की हुई है, फिर मुझे वो जॉब मिली भी थी। दोस्तों ये तो एक प्रोसेस अलग है, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो सीवी बनाई जाती है। प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे बनाई जाती है। स्पेन के अंदर या किसी भी यूरोप कंट्री के अंदर ना सीवी ऐसे नहीं जो जितना बड़ा पेज होगा या जितना छोटा पेज होगा, बाकायदा इसकी एक होती है 6x6 लगा लें। फिर इस तरह करके ना इसका कुछ इतना का पेज होता है जो कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से बनाया जाता है। वो उसे कहते हैं कि प्रूफ सीवी या रजिस्टर्ड सीवी के तौर पर उसे देखा जाता है या फिर उसे समझा जाता है। फिर वो कुछ वेबसाइट होती हैं वो सीवी को उस वक्त एक्सेप्ट करती हैं जब वो उनका जो ना साइज होता है ना वो उनके ऊपर जनाब बिल्कुल परफेक्ट आता है जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोगों का कोई दोस्त है वो जो सीवी आप लोगों के लिए बना सके, या फिर आप अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर जाकर जो है ना ऐसे सॉफ्टवेयर तलाश कर सकते हैं जिनके ज़रिए आप लोग सीवी बना सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप खुद बना लें। अगर बाहर से बनवाएंगे किसी लोकोतोरिये से, यहाँ पे कहते हैं दुकान जो सीवी बनाती है, तो वो तकरीबन आपसे 2-3 घंटे भी लेगा। फिर उसकी जो है ना वो आप लोगों को पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, प्लस 50 यूरो होती है, कोई 30 यूरो भी ले लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। बेहतर यही होता है कि आप लोग जो है ना इसे खुद बना लें। और बताता चलूँ कि आप लोग इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन डालें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, या फिर आप लोगों की सीवी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो भी जो ना मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ना अपनी सीवी भी शेयर करूँगा, उसका कुछ हिस्सा शेयर करूँगा कि आप इस तरह का एक पेज बना लें और उसके अंदर अपनी जो है ना इन्फॉर्मेशन डाल दें। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर डाल दें कि अगर मुझे घर दिया जाए तो मैं वहाँ पर भी आ सकता हूँ। फिर उसके बाद ये भी डाल दिया जाता है कि मैं इस शहर के अंदर रहता हूँ, इस शहर के अंदर अगर जो भी आप लोगों की कोई ब्रांच है या फिर आप लोगों को काम की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। उसके अंदर ये भी डाला जाता है कि अगर आप लोग काम करेंगे तो आप कितनी देर के अंदर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंपनी जो अगर जॉब दे देती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये भी आप लोगों ने सीवी के अंदर भरना होता है कि भाई अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं उससे जॉब एक्सेप्ट होने के बाद 10 दिन बाद काम शुरू कर सकता हूँ, 20 दिन के बाद काम शुरू कर सकता हूँ। ये जो तमाम तर तफसीलात है ना ये सीवी के अंदर जो है ना वो शॉर्टकट लफ्ज़ों के अंदर जो है ना वो भरना होता है। तो इसका मैं बाकायदा आप लोगों को ना तरीके से स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ। अच्छा दोस्तों, सीवी बनाते वक्त सबसे पहले वहां पर अपना नाम लिखा जाता है। उसके बाद जनाब जो है ना आपका फ़ोन नंबर लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों की ईमेल लिखी जाती है। फिर उसको साइड के ऊपर जनाब आप लोगों का जो होता है ना वो एक्सपीरियंस कि मैंने इस जगह पर ये काम किया हुआ है। अगर स्पेन में किया हुआ है तो ठीक है, किस सन के अंदर किया हुआ है, 2021 में, 2022 में, ठीक है, ये बाकायदा उसके ऊपर डेट भी लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने इंडिया में काम किया हुआ, पाकिस्तान में काम किया या किसी भी मुल्क में काम किया हुआ, तो आप लोग जो है ना उसका डाल सकते हैं कि मैंने ये काम इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर या फिर स्पेन के अंदर ये मैंने काम किया हुआ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। कब से शुरू किया था, कब ख़त्म किया था, उसके बाद अगला काम कब शुरू किया था, फिर उसे ख़त्म कब किया था। इसे दुरुस्त तरीके से जितनी भी डेट होती है ना वो आप लोगों ने लिखनी होती है। ये नहीं होता कि आप लोगों ने 2022 की डेट डाल के उसके बाद जनाब फिर जो डेटों के अंदर जो ना आगे पीछे जनाब ऐसा काम कर दिया हुआ है
کہ وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے تکے سے سی وی بنائی ہوئی ہے. تو ڈیٹیں جو ہے نا بالکل کریکٹ طریقے سے لکھیں. اس کے بعد یہ لکھیں کہ بھائی کام کی ڈیٹیل بھر دی کہ میں نے کون کون سا کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے شارٹ کٹ جو ہے نا ایک جو ہے نا لکھ دینا ہے کہ بھائی مجھے کام کے اندر جو ہے نا میں دلچسپی رکھتا ہوں, میں ایک محنتی ہوں, پھر جو ہے نا مجھے کام کرنے کا شوق ہے. اس طرح کی ایک اچھی سے جو ہے نا لائنیں 2-3 جو ہے نا وہ بھر کے آپ لوگوں نے سی وی کے اندر ڈال دینی ہے. اس کے بعد جناب پھر آ جاتا ہے نیچے زبان کا کہ کون کون سی زبانیں آتی ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر فوکس آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جتنی آپ لوگ زبان جانتے ہیں نا اتنی ہی زبان بتانی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اسپین جو ہے نا جو فار ایگزامپل جو ہے نا اس کا لیول آپ کا اسپین کا بہت کم ہے, پھر آپ لوگ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا B1 B2 ڈالا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے نا اس کی زبان جو ہے نا ٹھیک ٹھاک آتی ہے. انگلش ڈالیں اس کے اندر میری رائے کے مطابق جو میں نے بھی ڈالی ہوئی ہے, انگلش ڈالیں. اس کے بعد انگلش کے بعد جناب اسپانش ڈالیں. اس کے جناب آپ لوگوں کا جو لیول ہے نا اسپینش کا یا جو انگلش کا لیول ہے وہ باقاعدہ اس کے ساتھ لکھیں A1 A2 A3 جو بھی آپ کا لیول ہے اس کو ڈال دیں. پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا نیچے ایسا لکھ دیں کہ بھائی میں جب مجھے اگر آپ لوگ کو کمپنی جو ہے نا اگر مجھے گھر دیتی ہے تو میں وہاں پر بھی آ سکتا ہوں. اگر کمپنی مجھے ویسے بھی دے تو میں کام کے لیے اویلیبل ہوں. کتنے دن کے لیے اویلیبل ہوں مطلب کام کہیں لگے ہو تو پھر وہ بھی اس کو لکھنا ہے کہ میں یہاں پر کام کر رہا ہوں, اس وقت میں کام کے اوپر ایکٹیو ہوں. اگر نہیں ایکٹیو تو اس کے اوپر لکھ دینا ہے کہ بھئی میں اس وقت کام نہیں کر رہا, جب بھی مجھے کوئی کمپنی کام دے گی تو میں اس کے لیے اویلیبل ہوں گا. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا مکمل طریقے سے بھر دینی ہے, اور جو بھی جابس بھرنی ہے ان کو پروفیشنل طریقے سے لکھنا ہے. اس کے اندر ایسا نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے چیٹ GTP سے یا پھر آپ لوگوں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے نا پورا کا پورا پیج جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی بھر دیا ہوتا ہے. بڑے شارٹ کٹ الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے, ٹھیک ہے. اتنی زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ انفارمیشن نہیں ڈالنی ہوتی یا بہت زیادہ لمبی تفصیل نہیں ڈالنی ہوتی کہ میں نے وہاں پر وہ کام کیا پھر اس کے بعد میں نے وہ کام کیا. یہ لوگ اس چیز کے اندر جو ہے نا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. یہ لوگ بالکل سمپل سے دیکھتے ہیں کون کون سا کام کیا ہوا, کون کون سا تجربہ ہے, بس اس چیز کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی ان لوگ کو یہی پتا ہوتا ہے کہ جس کے پاس CV ہوتے ہیں نا وہ لیگل اس کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. یہ چیز بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں لیگل کام کر رہی ہوں, میرے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے, اگر نہ ان کو کچھ شک ہو یا لوگوں نے پوچھنا ہو تو وہ آپ لوگوں سے ای میل کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں, پھر وہ آپ لوگوں سے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں کئی علاقوں کے اندر. لیکن زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر جس نے CV بنائی ہے تو ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہوں گے. اچھا جی, CV بنانے کے بعد جب آپ لوگوں نے کام تلاش کرنا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا انفو جاب کے اندر یا جاب ٹوڈے یا پھر اس کے علاوہ جتنی بھی اپلیکیشن ہے جو آپ لوگوں کو وہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی, بہت ساری شو ہو جاتی ہیں اس وقت جب آپ لوگ لکھتے ہیں. تو ان کے اندر جیسے آپ لوگوں نے پھر جو اپنی CV ڈالنی ہوتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلے اس کا پیج بنتا ہے پورا مکمل طریقے سے, وہ بھی سیم ٹو سیم CV کی طرح کا ہوتا ہے, وہ آن لائن CV بھی کہہ لیں اسے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ لوگوں نے ایک جو کہہ لیں کہ ایک الگ سے CV بنائی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ نیچے ڈالنی ہوتی ہے. تو ان سے رابطہ جو ہوتا ہے نا وہ فون کے ذریعے نہیں ہوتا, باقاعدہ ان لوگوں نے نا اپنی ای میل دی ہوتی ہے ادھر. یہ واٹس ایپ جو ہے ان کی پالیسیوں کے جو ہے نا برعکس جو ہے نا وہ ای میل کو زیادہ محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب ان لوگوں نے رپلائی کرنا ہے تو وہ بھی ای میل کے ذریعے کریں گے, یا پھر آپ کا جو نمبر دیا ہوگا نا وہ اس نمبر سے بھی آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا دوستو, یہ طریقہ تھا فار ایگزامپل آن لائن اپلائی کرنے کا جاب یا آن لائن کام کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو وہ بتایا. اگر آپ لوگ جو ہے نا اپنے علاقے کے اندر رہتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ دکانیں ہیں کچھ, پھر اس کے بعد جناب نا CV کی کاپیاں بنائیں, CV کی کاپیاں لے کے نا وہ دکانوں کے اوپر جانا شروع کریں اور ان کو اپنا جو نا خوش مزاج طریقے سے ان کو CV دیں, ان سے کام کے بارے میں پہلے پوچھیں. اگر وہ بولیں کہ ہمارے پاس اس وقت کام جو ہے جناب وہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ انہیں بول دیں کہ یہ ہماری CV ہے, یہ آپ لوگ رکھ لیں, جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس کوئی جگہ بنے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کام کے اندر پروفیشنل ہوں, میں اسے جانتا ہوں. کیونکہ آن لائن CV تو وہ ہوتی ہے کہ بس آپ لوگوں نے دے دی, لیکن جو ہے نا جو میرا تجربہ ہے نا کہ آپ لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں نا ڈائریکٹ ان کو CV دیتے ہیں تو ان سے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ جو نا ایکسٹرا چیزوں نے بتا دیتے ہیں, ان کے کام کو دیکھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں بھائی آپ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ میں نے کیا ہوا ہے, یہ مجھے اس کا کافی زیادہ تجربہ ہے, یہ میری CV ہے, اس کے اندر ہی میں نے یہ ڈالا ہوا ہے. تو جو مالک جو ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا ہے نا تو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن آن لائن بھی جو ہے نا مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ آن لائن کام ملتا نہیں ہے یا آپ لوگوں نے بھیجنی نہیں ہے, آن لائن کام بھی مل جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کے مالک کو ڈائریکٹ ملیں اور اسے ڈائریکٹ CV دیں. اچھا دوستو, تو ایک اور اہم پوائنٹ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسپین کے اندر آتے ہیں, ان کے پاس کوئی بھی تجربہ نہیں ہوتا CV کے اندر. فار ایگزامپل وہ بالکل یہاں پر نئے آئے ہوتے ہیں, ان لوگوں نے کچھ کام بھی نہیں کیا ہوتا,
उन लोगों ने सिर्फ स्टडी की होती है, तो वो कौन सा तजर्बा अपनी सीवी के अंदर डालें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पर लिख दें मैं काम के लिए अवेलेबल हूँ, मेरे पास फ़िलहाल कोई तजर्बा नहीं है, आप लोग मुझे जो भी काम देंगे मैं उसको सीखने के अंदर दिलचस्पी रखता हूँ। उसे आप लोग ने बाकायदा साफ साफ बता देना कि भाई मैं कोई काम नहीं जानता, वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप लोगों ने अगर लिखा हो कि मैं इस काम के अंदर प्रोफेशनल हूँ। क्योंकि ज़्यादातर सीवी उनको ही भेजी जाती है जो फॉर एग्जांपल आप लोग उनका इश्तिहार देखते हैं, उनको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है या फिर उनको होटल के अंदर किसी काम की ज़रूरत है या फिर उनको वेटर की है और आप लोगों के पास उसका तजर्बा नहीं है, तो आप लोग उन्हें ये बता सकते हैं मुझे इस काम का शौक़ है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे चांस देंगे तो मैं ये काम सीख लूँगा और कर लूँगा, मैं मेहनती हूँ। तो इसको शॉर्टकट लफ्ज़ों के अंदर लिखना है, पूरी डिटेल नहीं पेपर के ऊपर भरनी, क्योंकि उसके अंदर इतनी जगह नहीं होती कि आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें। अच्छा दोस्तों, तो मैंने जो वेबसाइट आप लोगों को बताई थी काम के लिहाज से, उसके अंदर जो ना वो ज़्यादातर जो ना उसके अंदर जो ना वो जॉब्स होती हैं रेस्टोरेंट की, सेलमैन की, और उसके बाद जनाब जो ना वो होटल्स की, उसके बाद जनाब फिर क्लीनिंग की जॉब होती हैं। उसके अलावा इससे मिलती जुलती जो होटल का ज़्यादातर होता है ना, होटल रेस्टोरेंट, ये इनकी जॉब जो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप लोग याद रखें कि जो बाकी मैंने आप लोगों को लिंक्स बताए थे ना, उसके अंदर आप लोग अगर नीचे की तरफ जाएंगे ना, जो आप लोग काम तलाश कर रहे हैं उसके ऊपर ही आप लोग सर्च करेंगे ना, तो आप लोगों को उस रिलेटेड भी ना जो जॉब्स होंगी ना वो स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग बाकायदा वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग पेज खोलते हैं तो जो सामने जो आते हैं ना वो ज़्यादातर यही आप लोगों को काम शो करवाता है कि वेटर का काम है, उसके अलावा जनाब फिर क्लीनिंग का काम है, या फिर आप लोगों का जनाब रिसेप्शन का काम है, इससे मिलते जुलते काम जो ना आप लोगों को शो करवाता है। तो आप लोगों ने वहाँ पर जाकर सर्च कर लेनी है इन चीज़ों की, जिस चीज़ के अंदर आप लोग प्रोफेशनल हैं। आजकल बहुत ज़्यादा आसान दौर है, आप लोग जो है ना चैट जीपीटी के ऊपर जो है ना सर्च कर सकते हैं होटलों के नाम भी जो यहाँ पर रहायश भी मुहैया करते हैं, और उसके अलावा जो है ना वो बगैर रहायश के भी, फिर उसके अलावा जो ना जितनी कंपनियां कंस्ट्रक्शन वाली होती हैं वो उनके भी लिंक दे देती है आप लोगों को, अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ इनके ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी जो ना ये तमाम तर काम जो ना अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों के लिए वहाँ पर जाना मुश्किल है, अगर आप लोग चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनको बता रहा हूँ कि आप लोग जो ना वहाँ पर जाकर होटलों के लिंक्स जो है ना वो चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं और उन्हें डायरेक्टली जो है ना वो सीवी भेज सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अगला पॉइंट है जी कि काम करने के लिए ज़ुबान कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग स्पेन में आ रहे हैं या फिर आप लोग स्पेन में रहते हैं तो ज़ुबान ज़रूर सीखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना अहम चीज़ होती है किसी भी अच्छी जगह पर काम करने के लिए, जैसा कि फ्रंटमैन, उसके अलावा रेस्टोरेंट का काम, सेलमैन का काम, ये जो आसान आसान काम होते हैं ना लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, तो इनके लिए ज़ुबान का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, किन किन शोबों में जो ना वो ज़ुबान जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उनमें आता है जी होटल आता है, वेटर आता है, रिसेप्शन का काम आता है, फिर उसके बाद जनाब जो ना वो इससे जो मिलते जुलते दुकानों के काम होते हैं ना, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़ुबान का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा भी काम इसी तरीके से है, क्योंकि मेरा भी जो ना ज़्यादातर वास्ता जो ना होटल से होता है या फिर रेस्टोरेंट से होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जो ना वो दो ज़ुबानें आती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना टूरिस्ट इलाके के अंदर, वहाँ पर इंग्लिश और उसके बाद स्पानिश है। अगर आप लोग फ्रेंच ज़ुबान जानते हैं तो फिर तो ऐसे लगा लें कि फिर आप लोग पारो पार हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच लोग जो है इनका बॉर्डर फ्रांस के साथ लगता है, तो फ्रेंच लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पे जिस इलाके के अंदर मैं हूँ, तो यहाँ पर इसके भी बहुत ज़्यादा जो ना वो रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग ज़ुबान ज़रूर सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन इसे सीखें। जो आप लोगों का मकसद है या जो आप लोग काम पसंद करते हैं, आप लोग समझते हैं कि इसके लिए ज़ुबान का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे कंटिन्यू जो है ना लोगों के साथ बोलें, या फिर जो ना गूगल के अंदर जाकर इसे सीखें, यूट्यूब के ज़रिए सीखें। मेरी भी स्टोरी इसी तरह से है, मैंने भी इसी तरह से ये ज़ुबानें सीखी हुई हैं, इंग्लिश भी इसी तरह से सीखी हुई है, उसके बाद जो ना वो स्पानिश है वो भी इसी तरीके से सीखी हुई है, लोगों से बोल के उनके अंदर रह के उन लोगों से बातें करता था, तो फिर ये जो ना सब कुछ हो गया मेरे साथ। तो आस्ता आस्ता ही एकदम से कोई भी काम नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। देखें, आप लोग अगर किसी काम के अंदर प्रोफेशनल भी हैं, आप लोगों ने उसकी तालीम भी की हुई है, आप लोगों के पास उसका हुनर भी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़ुबान नहीं है, यहाँ की ज़ुबान नहीं बोल सकते, तो गूंगे बहरे वाला काम है जो, तो वो अक्सर स्पानिश लोग जो है ना वो नहीं लेते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम इससे डायलॉग मतलब फॉर एग्जाम्पल बात नहीं कर सकेंगे, इसको बता नहीं सकेंगे काम कैसे करना है, ये हमारी बात नहीं समझ सकेगा, हम इसकी बात नहीं समझ सकेंगे,
تو ان کے لیے بہت زیادہ نا پریشانی بن جاتی ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا پوائنٹ ہے جی کہ ڈاکومنٹ جو نا اس کا کیا کردار ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکومنٹ کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی اور اس کمپنی کے لیے بھی۔ یہاں پر جب کوئی انلیگل بندہ پکڑا جاتا ہے نا تو اس کے مالک کو اور جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی کیس ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مالک ہوتا ہے نا اس کو تقریباً 10 سے 15,000 یورو کا جرمانہ ہوتا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے۔ تو اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر کام کریں، لیگل طریقے سے کام کریں، اور جب بھی آپ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کام پر رکھنے سے پہلے نا جو ڈاکومنٹ مانگتا ہے نا وہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ پھر آپ کو جو نا سیکورٹی سوشل نمبر ہوتا ہے، جو ٹیکس نمبر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جناب جو آپ کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے مانگ لے، تو پھر آپ لوگوں کا جو اتنا رجسٹرڈ بینک نمبر وہ آپ لوگوں سے مانگا جاتا ہے کمپنی کے اندر۔ خاص طور پہ یہ ڈاکومنٹ مانگے جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے خود بھی دیا ہے، مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو یہ چیزیں جو نا مانگی جاتی ہے، اگر آپ لوگوں کا انٹرویو سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ لیگل طریقے سے کام کریں، اپنے ڈاکومنٹ جتنی جلدی ہو سکے وہ بنوائیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو آپ لوگوں کے ابھی دیکھیں باہر بارش ہو رہی ہے تو بجلی بہت جو نا تیزی سے چمکی ہے۔ یہ آپ لوگ آواز سن رہے ہیں؟ یہاں پر بھی جو نا میں پہاڑی علاقے کے اندر ہوں تو یہاں پر ایسی آوازیں سننے کو مل جاتی ہیں جیسے بادل اس طرح سے گرجتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب بھی میں یہاں پر رہا ہوں نا تو اس طرح کی آوازیں بہت کم آتی تھیں، پاکستان کے اندر سننے کو ملتی تھی، لیکن یہاں پر جب آیا ہوں تو یہاں پر بھی وہ پاکستان والی فیلنگ آتی ہے۔ اس کے بعد ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک بارش ہوتی ہے، ابھی بجلی بھی بند ہونے والی ہے میرے خیال سے، ہوتی تو نہیں ہے لیکن 1-2 منٹ کے لیے یورپ کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ تو خیر ابھی اگلا پوائنٹ ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ڈاکومنٹ کے اوپر کام کرنے کی۔ تو ڈاکومنٹ کے بغیر کام کرنا بہت بڑا رسک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے جو ہے نا ڈاکومنٹ جب بننے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کو وکیل کروانا پڑتا ہے، اپنا کیس معاف کروانا پڑتا ہے، عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، اس کا بہت زیادہ ایک لمبا چکر ہوتا ہے، پھر اس کے مالک کو بھی جرمانہ آ جاتا ہے، پھر اس کے جو ہے نا ہسٹری وہ بھی گندی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کی بھی گندی ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہسٹری گندی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کو بہت بڑا فائن بھرنا پڑتا ہے۔ تو خیر ابھی اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا دوستو، ایک اور بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے کہ جب آپ لوگ جو نا فار ایگزامپل اس پیج کے اوپر اپنی جو نا وہ انفارمیشن بھرتے ہیں جاب سرچ کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا کافی زیادہ نا ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں جابس کے بارے میں۔ تو کچھ ایڈز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک کام اویلیبل ہے فار ایگزامپل، تو یہاں پر اپنی ڈیٹیل ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ لوگ اپنی ڈیٹیل ڈالتے ہیں تو آپ لوگ اسے سینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ نہیں، آپ لوگوں کو پیسے اس کے اندر پیسے ڈالنے پڑیں گے، 10 یورو، 20 یورو، 30 یورو، اس طرح کر کے نا وہ بندے سے ریکوائرمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل اسکیم ہے، اس سے بالکل آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو اس طرح کا جھانسا دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں کمپنی کے اندر رہائش بھی موجود ہے، کام بھی موجود ہے، صرف اتنے پیسے دو اور لگ جاؤ۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹوٹلی اسکیم ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے کسی بھی بندے کو پیسے نہیں دینے جاب جو نا حاصل کرنے کے لیے۔ فارم وہی ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ لوگ جب بیچتے ہیں نا تو وہ چلا جاتا ہے۔ جو لیگل کمپنیاں ہوتی ہیں، پھر جو کچھ اسکیم کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے آپ لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے احتیاط کے طور پر آپ لوگوں سے یہ پہلے میں بات شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ اچھا دوستو، تو ابھی میں جو ہے نا آپ لوگوں سے نا اپنا ایک نا ذاتی جو ہے نا تجربہ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا اسپین کے اندر یا یورپ کے اندر اگر آپ لوگ آن لائن کام تلاش کریں تو یہ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے کچھ اسکرین شاٹ شیئر کروں گا کہ یہ کیسے بندے کے ساتھ آگے اپلائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی کام کیے تھے نا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، وہ میں نے لوگوں کے ریفرنس سے کام کیے تھے، لیکن میں نے جو نا اس طرح سے کام کبھی نہیں ڈھونڈا تھا، اور نہ ہی مجھے اس چیز کے اوپر یقین تھا کہ اس طرح سے کام مل جاتا ہے۔ میں یہی کہتا تھا کہ لوگوں کے ریفرنس کے ذریعے کام ملتا ہے، آن لائن کے اوپر میں نے کبھی نہ دھیان دیا تھا، نہ اس کے اوپر کبھی کوئی یقین کیا تھا کہ اس طرح کام ہو جاتے ہیں۔ پھر میری زندگی میں کچھ ایسے دوست آئے جن لوگوں نے آن لائن جابس اپلائی کی ہوئی تھیں، اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے فورس کیا سی وی بنانے کے لیے، پھر میں نے سی وی بنائی، پھر ان کے کہنے کے اوپر میں نے ایک کمپنی کو بھیجی، ایک کے اندر تو نہیں، خیر کافی زیادہ کمپنی کے اندر بھیجی، لیکن تو میں نے وہاں پر سی وی بھیجی، پھر وہاں سے پھر مجھے جو نا وہ رسپانس آیا، پھر میرا انٹرویو ہوا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، مجھے ای میل کے ذریعے جو نا انفارمیشن دی۔ پھر آپ لوگوں کو ابھی میں اسکرین کے اندر جو نا یہ تمام تر دکھاؤں گا کہ ان لوگوں نے مجھ سے کیسے
کانٹیکٹ کیا، پھر مجھ سے نا ایک اپوائنٹمنٹ بنایا کہ ہم فلاں طریقے جو نا وہ ویڈیو کال کے اوپر بات کریں گے گروپ کے ذریعے، پھر اس کے اندر وہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ پھر جو میں نے انفارمیشن ڈالی ہوئی تھی اس انفارمیشن جو فار ایگزامپل جو مجھے کام کا تجربہ تھا، پھر اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا کہ واقعی اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، یا پھر ابھی جو فار ایگزامپل یہ یورپ کے اندر آیا تو اس نے جو نا ایسے ہی کام ڈھونڈنے کے لیے انفارمیشن ڈال دی ہو لیکن اس سے یہ تجربہ نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے باقاعدہ جو نا مجھ سے انٹرویو کے اندر یہ سب کچھ پوچھا تھا۔ اس کے بعد جو میرا جو کام تھا وہ ریسٹورنٹ کا تھا، اس وجہ سے نا لوگوں نے مجھ سے نا ریسٹورنٹ کے حوالے سے بات کی۔ پھر اس کے بعد جناب میں نے یہ بھی ڈالا ہوا تھا کہ مجھے انگلش آتی تھی۔ 15 منٹ کا میرا انٹرویو جو نا اسپینش کے اندر ہوا، 15 منٹ کا میرا انٹرویو جو نا وہ نا جو انگلش کے اندر ہوا۔ تو الحمدللہ وہ میرا انٹرویو پاس ہو گیا، اس کے بعد میں کام پہ لگ گیا۔ یہ میرا جو دکھانے کا ایک مقصد تھا کہ آپ لوگ جو نا ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس چیز کو مانتے نہیں ہیں یا پھر اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ ہماری خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی جو ایشین کمیونٹی ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے نا، تو آپ لوگ اسے اپلائی کر کے دیکھیے گا۔ یہ میری آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے جو نا وہ فائدہ مند یہ ثابت ہوگی۔ اچھا دوستو، ایک اور بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے، اس علاقے کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ رہتے ہیں، نہ کہ صرف پاکستانی، کیونکہ آپ لوگ ہر دن جو ہے نا وہ اسپینش لوگوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ لوگ پاکستانی کمیونٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے جو ہے نا وہ کنیکشن بنا کے رکھیں، چاہے وہ اسپینش ہے چاہے وہ پاکستانی ہے، ان سے رابطے کے اندر رہا کریں۔ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے آپ لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنا کے رہتے ہیں نا، تو جیسے ہی کوئی اچھا کام آتا ہے یا آپ لوگوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یار مجھے کام کی ضرورت ہے، تو اسپینش لوگ اور جو آپ لوگوں کے پاکستانی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ذرا اس نے ہمیں کام کے لیے بولا تھا، تو آپ لوگوں کے وہ کام تلاش کرنے کے اندر نا ایک اہم کردار ادا کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی جو ہوتے ہیں نا وہ ریفرنس کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگوں کا کانٹیکٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا رابطہ جو ہے نا اسپینش لوگوں کے ساتھ ہے نا، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کوئی کسی بندے کو میں بتاتا ہوں کہ یار مجھے کام کی تلاش ہے فار ایگزامپل، یا مجھے اس سے ریلیٹڈ اس ڈیوٹی کے اوپر یہ مطلب اس ٹائمنگ کے اندر کام چاہیے، تو وہ مجھے بہت زیادہ اسپینش لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ریسٹورنٹ پر یا پھر فلاں جگہ پر اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کام اویلیبل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کال بھی کر دیتا ہے کہ میں نے تمہاری کسی سے بات کی تھی تو اس بندے نے مجھ سے رابطہ کیا، اگر تمہیں کام کی ضرورت ہے، تو اسپینش لوگ جو ہے نا اس طریقے سے بھی مدد کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا رابطہ بنا کے رکھنا ہے، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی، اس کے بعد جو ہے نا اسپینش لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے رابطہ بنا کر رکھنا ہے۔ اچھا دوستو، بہت زیادہ انٹرسٹڈ چیز یہ بھی ہے کہ اسپین کے اندر آپ لوگ جو ہے نا زبان کا کورس ہے نا وہ فری کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو فری ایڈمیشن کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، ان کی کچھ طریقے ہوتی ہیں، آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کروا دیں اور وہاں پر جا کر فری زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر آ کر کوئی شعبہ ہے فار ایگزامپل جو ہے نا سیکیورٹی گارڈ کا ہے، شپنگ کے اندر کام کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد شیف کا کورسز ہیں، یہ آپ لوگوں کو یہاں پر فری کرواتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پوری لسٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ نے یہ سہولت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ فار ایگزامپل انلیگل طریقے سے یہاں پر آتے ہیں یا پھر جو کہہ لیں لیگل طریقے سے یہاں پر آتے ہیں، تو اگر آپ لوگ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کام سیکھنے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، تو گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ جو ہے نا 180 شعبوں کی لسٹ بنائی ہے یا اس سے بھی زیادہ کی، تو آپ لوگ جو ہے نا وہاں پر جا کرنا اپنا کورس ایک چوز کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آپ کو وہ فری کورس کروائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو کام بھی ڈھونڈ کے دے گی۔ اگر آپ لوگوں نے کام مکمل کر لیا، کورس مکمل کر لیا، تو آپ لوگوں کو گفٹ کے طور پر یہاں کے ڈاکومنٹ بھی دے دیے جائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، گورنمنٹ اسپین نے یہ جو ہے نا سہولت جو ہے نا غیر ملکیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، تاکہ یہاں پر جن چیزوں کے یا جن شعبوں کے اندر کمی ہے نا لوگوں کی، ان کو فری کورسز کروائے جائیں، اس کے علاوہ جہاں پر کمی ہے نا انہیں وہاں پر بھیجا جائے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک اچھی جو ہے نا اسپینش گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی ہے غیر ملکیوں کے لیے۔ دیکھیں لوگوں نے ہمارے لیے یہ بھی ایک راستہ کھول کر رکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹ لینے کا بھی، سیکھنے کا بھی۔ اچھا دوستو، تو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے جابس کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں بھی آئی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو مزید جو ہے نا آپ لوگوں کا جو بھی سوال ہوگا یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کر دوں گا۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو دوبارہ کہتا چلوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں کی انفارمیشن والی ویڈیو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔